أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اہلاً مرحبا. آپ سب کو قرآن کے ساتھ اس سفر میں جڑنے کے لیے خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب کا یہ سفر آپ سب کو، مجھے بھی، ہم سب کو اس کورس سے جڑے ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے. آمین آمین. ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے قرآن کی ایک آیت کو شیئر کروں گی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی صورت کے ذریعے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا سکیں، اور خود کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والے بنیں. آمین ثم آمین. میرا نام سارہ منور ہے اور انشاءاللہ اس کورس کی انچارج، میں آپ لوگوں کی کورس انچارج ہوں گی. میرے ساتھ جو ساتھی آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک کتاب جو آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، قرآن مجید کے فضائل و آداب، اس کی انچارج مسفرہ انجم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی جب آپ کا انشاءاللہ کتاب کا ٹائم ہوگا. کچھ آپ لوگوں سے تعارف لے لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اپنا تعارف لکھ کر دینا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر بھی بتا سکتا ہے، اور کوئی اگر اپنا تعارف بول کے بتانا چاہتا ہے تو وہ بول کے بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا، میں آپ کا نیم کال آؤٹ کروں گی تو پھر آپ اپنا تعارف دے سکتے ہیں. جی آمنہ علی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام آمنہ ہے اور میں آن لائن ہی کلاسز لیتی ہوں. میں میرڈ ہوں اور میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں. ابھی میں لے رہی ہوں ایک تجوید کی اور ایک شارٹ روٹ ورڈ سورت بقرہ کی. تو وہ بھی الہدا کی ہی ٹیچر ہیں، آج کل وہ گئی ہوئی ہیں. تو جیسے مجھے ابھی اس کورس کا پتہ چلا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں یہ بھی فوراً کر لوں. تو ابھی میں مطلب اپنی نکالا ہوا ہے کاپی پینسل اور میں اس کو لکھ رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ نے انشاءاللہ جو بھی آپ پڑھ رہی ہوں سن رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. آمین. سمن شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سمن شریف ہے اور میں نے 2018 میں TQ4 کیا تھا، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کورس میں الہدا کے کرتی رہتی ہوں. اور ابھی جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ریسنٹلی میں نے کیا ہے.
اور ابھی صحیح البخاری کے جو کورس ابھی ہوا ہے اس پہ میں نے انرولمنٹ کی ہے. الحمدللہ. تو بس میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم میں بھی ہمارے اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی اس چیز کو لے کر آئے. آمین. الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. جزاک اللہ. وہی کی جی لاریب خلیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لریب خالق ہے، میں یو کے سے ہوں. تو میں نے الہدا سے پہلے فہم القرآن کیا، تو اس کے بعد میرا دل تھا تعلیم دین میں ایڈمیشن لینے کا، لیکن کچھ مصروفیات پرابلمس کی وجہ سے میں نہیں لے پائی. تو ابھی مجھے فری ہوئی ہوں تو میں نے سوچا کہ کچھ کورس کر لیتی ہوں نا. میرا دل تھا تعلیم دین، لیکن اس کا دسمبر میں انرولمنٹ اوپن ہوں گے، تو پھر میں نے سوچا فارغ نہیں بیٹھتی اور اس کورس میں ایڈمیشن لے لیتی ہوں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. جی سروری پاشا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ہاں. آپ کی آواز میں سروری پاشا ہوں، اور میں نے ابھی یہ الہدا کا یہ دوسرا کورس میں نے شروع کیا ہے. پہلے السجدہ میں کیا تھا، اور میں پہلے تجوید پڑھ چکی ہوں، لیکن بس وہ پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں کچھ کو. میں اچھی تھوڑی ایجڈ ہوں، مطلب بڑی عمر کی ہوں، اور میں 70 ایئرس کی. تو لیکن بہرحال مجھے شوق ہے کہ میں قرآن سے جڑی رہوں، اور مجھے الہدا میں بھی کرنے کا بہت ہی پرانی خواہش تھی، لیکن میرا آنا جانا ذرا گھر سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں جا کے تو نہیں پڑھ سکی. تو میں نے ابھی دیکھا الہدا کا کورس ہو رہا تھا، تو پچھلے مہینے سے میں نے شروع کیا. جب السجدہ ہمیں نظر آیا اس کے اندر کہ السجدہ کا کلاس ہوگا، تو میں نے پھر جب کیا تھا میں نے پورا، اور ابھی میں نے سورہ ملک میں ایڈمیشن لیا. الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. جی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام قرۃ العین شمسی ہے، اور الحمدللہ میں حافظ القرآن ہوں، ماشاءاللہ. تبارک اور اللہ. میرا یہ فرسٹ کورس ہے الہدا کے ساتھ. مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح جوڑے رکھے. آمین ثم آمین. آمین آمین. چلیے اب الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ یہ تمام کورسز ای لرننگ الہدا کے تحت کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہم جانتے ہیں اپنے الہدا کے بارے میں کہ الہدا کیا ہے، الہدا کے بنانے کا مقصد، الہدا کی فاؤنڈر، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. What is الہدا؟ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی ہے. گلاسگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی کر کے جب وطن واپس آئیں تو ایک ہی لگن تھی، ایک ہی دھن تھی، ایک ہی پیشن تھا کہ اللہ کا کلام جو تمام انسانیت کے لیے ہے، کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے کہ وہ قرآن ہر دل تک پہنچے، ہر ہاتھ تک پہنچے. اسی ویژن کو لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کی، الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن ان دا ایئر 1994، جو کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، رجسٹرڈ ہے انڈر کمپنیز آرڈیننس 1984. یہاں پہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہے بلڈنگ کی، یہ ایٹ پریزنٹ الہدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے، جو کہ اسلام آباد H11 میں ہے. الہدا 3 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہا ہے اپنے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کہ قرآن ہر دل تک پہنچے، ہر ہاتھ تک پہنچے. اس میں مین فیچرز اس کے 3 ہیں: ایکیڈیمک پروگرامز، ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ ماس کمیونیکیشن. ایکیڈیمک پروگرامز میں مختلف لیولز کے اور مختلف ڈیوریشنز کے کورسز آفر کیے جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں بھی اور اس کے بعد برانچز میں بھی. یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ الہدا کے کلاسز شو کر رہی ہیں. اس میں استاذہ بھی ہیں نظر آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر ادریس بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ پکچر ہے
इंस्टीट्यूट फॉर मेन की, जो कि इस्लामाबाद में स्टैब्लिश हुआ 2013 में। गेस्ट स्पीकर्स एक मेन फीचर है कि अल-हुदा बिलीव्स के इल्म हासिल कीजिए उन लोगों से जो कि इल्म के हामिल हैं, जिनके पास वसी इल्म है। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जब भी मिलती हैं, वी इनवाइट देम, कॉल देम टू आवर इंस्टीट्यूट, जिसमें कि कुछ गेस्ट स्पीकर जो पिछले चंद सालों में हमारे इंस्टीट्यूट में जिन्होंने विजिट किया, उनकी पिक्चर्स यहाँ दिखाई गई है। अल-हुदा जहाँ पर खवातीन के लिए तालीमी प्रोग्राम्स कर रहा है, वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहा है, मास कम्युनिकेशंस ऑफर कर रहा है, इसी तरह से हजरात का भी काम जैसे स्टार्ट हो चुका। लाइकवाइज बच्चे इग्नोर नहीं हुए। एक मेन डिपार्टमेंट अल-हुदा का एंड वेरी एक्टिव डिपार्टमेंट इस हमारे बच्चे। इस डिपार्टमेंट में कोर्स ऑफर किए जाते हैं मुख्तलिफ नौयत के, जिसमें तालीमी भी होते हैं, साथ साथ उसमें तरबिया भी होती है बच्चों के लिए। और वो बच्चे जो इन कोर्सेज में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनके लिए उम्महात का प्रोग्राम है, मदद सब उधर चली जाती है। अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल 2010 में स्टैब्लिश हुआ। एक इसकी ब्रांच थी जो कि इस्लामाबाद में इसका कैंपस है, मेन कैंपस। एट प्रेजेंट पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ शहरों में ये स्कूल कायम होता। वो बच्चे जो कि स्ट्रीट बच्चे हैं, वो बच्चे जो कि कूड़ा चुनते हैं, वो बच्चे जिनकी माएँ मजदूरी करती हैं या जिनके बाप मजदूरी करते हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चे पीछे किस हाल में है, उन बच्चों को स्ट्रीट से उठाकर स्कूल लेके जाना one of the again major project of Al-Huda International Welfare Foundation, Al-Huda Community Schools, जो कि लाहौर में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लाइकवाइज इस्लामाबाद और पिंडी और इसके अलावा पाकिस्तान के और मुख्तलिफ शहरों में भी ये कायम हो चुके हैं। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, इट्स लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे अल-हुदा की ब्रांचेस कायम है, वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर इंटरनेशनली कनाडा, यूएसए, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरेबिया और यूके में वेरी एक्टिवली काम हो रहा है। ये एक और डिटेल स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल क्लासेस का, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया में कैलकाटा, हैदराबाद, बेंगलोर, लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, श्रीलंका, चाइना और दुनिया के बहुत से ममालिक में कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट इन जगहों पर मौजूद है। हमारी अल-हुदा की क्लासेस हो रही हैं। आप देखें दुनिया के किसी कोने में भी आप जाएंगे तो वन वे और द अदर वहां पर साज़े की तफसीर चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ ग्लिम्स हैं डिफरेंट क्लासेस की, इंटरनेशनल लेवल की जो क्लासेस हैं, लंदन क्लास है, जद्दा क्लास है, बेंगलोर की क्लास है। ये कनाडा की क्लासरूम्स दिखाई गई हैं, एक जगह स्टॉल दिखाया गया है। और देन वेरी रिसेंटली नाइजीरिया में 3 शहरों में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। फ्रांस में अल्हम्दुलिल्लाह क्लास स्टार्ट हुई है। सोशल एक्टिविटीज, जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो सोशल वेलफेयर ऑफर कर रहे हैं। चीज़ा की हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है नॉर्मल हालात में थ्रू आउट द ईयर, और फिर जब कोविड का जो पूरी दुनिया पर तो उसका वबा फैली थी, उस दौरान भी स्पेशल असिस्टेंस दी गई, लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया गया, इनको एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है, गरीब, मसाकीन, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, बेवा खवातीन को, और इसी तरह से बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स किसी के इख्तियार में नहीं, चाहे वो बारिश हो, फ्लड हो या कोई अर्थक्वेक का मामला हो, अल-हुदा इंटरनेशनल की टीम्स उस जगह पहुंचती हैं विद मेडिसिन, फूड और शेल्टर के इंतजाम किए जाते हैं। एंड लेटर ऑन फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस फिर चल रहा होता है। पानी की फ्राहमी, और वो भी साफ पानी के पीने की फ्राहमी, वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट ऑफ अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन। सिंध के डेजर्ट में बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा जहाँ से भी डिमांड आती है, हमारी टीम्स वहां जाती हैं, सर्वे करती हैं, रिकॉर्डिंग लेती है, वहां पर काम किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, हैंड पंप्स, और फिर कुएं की खुदाई। वोकेशनल सेंटर्स उन खवातीन के लिए जिनको कोई हुनर सिखाया जाए और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, जिनको मशीनों की जरूरत है। मसलन यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं माहौलियात की, इसकी आलूदगी की, पोल्यूशन की, तो अल-हुदा एक्शन लेता है। यहाँ पे आप देखें ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हमारे स्टूडेंट्स, हमारा स्टाफ भरपूर हिस्सा लेता है। फ्री मेडिकल कैंप्स पहुंचाए जाते हैं उन एरियो में जहाँ पर खवातीन के लिए या बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी हासिल करना मुश्किल है।
سردیاں، ایکسٹریم سردیاں بھی ہیں ہمارے ملک میں، ایسے سے دور دراز کے علاقے جہاں پر غربت بھی بہت ہے، وہاں پر ان کو لحاف اور اس کے بعد رضائیاں اور بستر اور سویٹرز اور جیکٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہماری ٹیمز وہاں جاتی ہیں اور ان کو یہ سب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. عید الاضحیٰ پہ جو مین ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ گوشت ڈسٹریبیوشن ہے. الحمدللہ اس سال بھی ویری سکسیسفلی جو ٹارگیٹ الخدا نے سیٹ کیا تھا وہ الحمدللہ سکسیسفلی اچیو ہوا. جہاں پر جینا ہے وہاں پر مرنا بھی ہے. الخدا کی پراپر ٹرینڈ ٹیمز ہیں، جہاں سے کہیں کال آتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ہماری ٹیم جاتی ہے، غسل میت اور اس کو کفن پہنانا سنت کے طریقے پر کیا جاتا ہے. عمرہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر بار بار جائے. الخدا کے پاس ایسی ٹیمز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں اور وہ اپنی سپرویشنز میں گروپس کو عمرے کے لیے لے کے جاتی رہی ہیں. ویژولی امپیرڈ لوگوں کے لیے الخدا ویب سائٹ میں ڈیزی کا ایک پورا پروگرام ہے جس میں کہ جو ویژولی امپیرڈ لوگ ہیں وہ بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے تفسیر کو سن سکتے ہیں. ماس کمیونیکیشن جو ایک تیسرا بہت بڑا ہمارا میدان ہے جس پہ الخدا کام کر رہا ہے، دیٹ از ابلاغ دین. کہ ابلاغ دین مطلب کہ آپ دنیا کے ہر کونے میں اللہ کا دین پہنچائیں، ہر کونے میں اللہ کا کام پہنچائیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے. اور آج کے زمانے میں یہ کام کرنا یا سوچنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہمارے ٹین ایجر سب کو پتا ہے کہ ٹویٹر کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، فیس بک کیا ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ. So they are very familiar and very comfortable to work on these medias. So یہ سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں اللہ کے دین کے کام کو آگے پہنچانے کے لیے. ویری ریسنٹلی آن لائن کلاسز جو کہ الہدا ای لرننگ سسٹم پر بیس کرتی ہیں، دیز آر پراپر اسٹرکچرڈ کورسز جو انسٹرکٹر لیڈ کورسز ہیں، یہ آفر کیے جاتے ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اپنی چوائس کا کورس وہ چوز کر سکتا ہے جو کہ ای لرننگ سسٹم آفر کرتا ہے اور ایڈمیشن لے سکتا ہے. الہدا کی مختلف ایپس ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی ایپس کی پکچر دکھائی گئی ہیں، دے آر سو کلرفل اینڈ سو بیوٹیفل، اور جو اس کے اندر کانٹینٹ دیا گیا ہے وہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ ایک علم کا خزانہ اپنے ہاتھ میں موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب میس کمیونیکیشن کی بات آتی ہے، مختلف ذرائع کی بات آتی ہے، وہاں پر ریڈیو جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہے. مختلف ریڈیو اسٹیشنز ہیں جہاں سے استاذہ کی تفاسیر ریلے ہوتی ہیں. الہدا کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، ملٹیپل اساتذہ کے لیکچرز، سردریس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. www.alhudapk.com زبردست ویب سائٹ ہے الہدا کی. دین فرحتہاشمی.com اور اس کے بعد ایک کینیڈا کی یہ ویب سائٹ ہے. یہ خود بھی آپ ان کو ویب سائٹس کو ایکسپلور کیجیے اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنی بہنوں کو بھی اس سے متعارف کرائیے. جب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو پرنٹ میڈیا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. بہت سے لوگ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں اور ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور اس سے وہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. نیوز پیپرز لائک جنگ، مشرق، جدت، ایکسپریس نیوز، ڈیلی میٹرو واچ اور انڈیا کی اردو ٹائمز، الہدا کے یہاں پہ ریگولر اساتذہ کے لیکچرز کو یہاں پہ پرنٹ کیا جاتا ہے. ٹوٹی پوٹی کوشش ہے جو بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی، بہت مختصر طور پہ کہنے کے لیے بہت کچھ تھا. کام بہت ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کو قبول فرمائے، اور وہی سننے والا ہے اور وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. اور ہم اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں. کہیں ہمارے پاس کمی رہ گئی، کہیں ہم سستی ہم نے دکھائی، کہیں ہم لیزی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آپ اس نوبل کاز میں حصہ لے سکتے ہیں اس طرح سے. نمبر 1 اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں ہم سب کو، اور اپنے سکلز، اپنے پوٹینشیلز کو ایکسپلور کیجیے، پختہ علم حاصل کیجیے، اور جو کچھ آپ دین کو دے سکتے ہیں آپ وہ آفر کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسمین باجی کی آڈیو پر. نحمده ونستعينه
صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گئے ان کے لیے درجات ہیں. درجات اہل علم کا بھی ہے، لیکن علم والے مومنوں کے درجات ہیں، بلندی ہے، اور اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرماتا ہے. پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، حکم ہے کہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی رات کو غار حرا میں جب تشریف لائے وحی پہلی لے کے، تو وحی کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیں، اور آپ کا رب بڑا ہی اکرم ہے، وہ ہے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور انسان کو علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو پڑھنا لکھنا یہ سب پہلی وحی میں ہی حکم آ گیا، اور انسان کو علم دیا گیا اپنی تخلیق کے بارے میں کہ جمے ہوئے بوند کے ساتھ خون کی بوند سے انسان کو بنایا گیا، اور بتایا گیا کہ رب اتنا کریم ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ساتھ، اور وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اور اس کی رہنمائی انسانوں تک ایک اللہ کا کرم ہے جو وہ بھیجی گئی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. اور قلم کی اہمیت کا تو اندازہ حدیث مبارک سے ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی، اور قلم کو سب سے پہلے پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھو. تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم یا لکھنے کا کوئی بھی ذریعہ یہ اسلام میں شروع دن سے رہنمائی دے دی گئی. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست دیا. سورہ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
इस सूरत में इब्तिदा में अल्लाह ने अपनी रहमतों का जिक्र किया और सबसे बड़ा रहमान का रहम ये है कि उसने कुरान का इल्म दिया, सिखाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सिखाते, पढ़वाते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये इल्म दिया, और इस तरह होते होते कुरान पाक अगली नस्लों में ट्रांसफ़र हुआ और हम तक आ पहुंचा। अब कुरान पाक हम तक आ चुका, इसका इल्म अल्लाह ताला के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलवाया गया, और इस इल्म को हासिल करना हमारे ऊपर लाजिम करार दिया गया। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और एक और जगह मुस्लिमा औरतों के बारे में भी हुक्म है, हर मर्द और हर औरत के लिए लाजिम है कि वो ये अल इल्म यानी कुरान और हदीस का इल्म सीखे। कुरान पाक इंसान के घर में भी वसअत हो जाती है। और एक सहाबी ने सूरह अल-कहफ की कुछ आयत की जब तिलावत शुरू की और अंधेरा था, तो उनको लगा कि ऊपर से एक छतरी नुमा कुछ बादल जैसा है जिसमें रोशनी है, और वो पढ़ते जाते तो वो नीचे आती जाती, रोशनी आती जाती, और उनका घोड़ा बिदकने लगा। दोबारा रुक के फिर पढ़ी तो फिर वो जो छतरी जैसी थी वो नीचे आने लगी। तो और घोड़ा इतना बिदका कि वो कहते मैं डर गया कि मेरे बच्चे को ना कहीं बच्चे को ना चोट लग जाए घोड़े की वजह से, जो बच्चा पास ही सो रहा था। तो कहते हैं मैं रुक गया, और मैंने अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ते थे। यानी कुरान जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ पे फरिश्ते भी नाजिल होते हैं, उस घर में वसअत भी होती है, और इंसान की अपनी ना सिर्फ ये कि दुनिया की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, अमल बेहतर हो जाता है, और नेक अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक हासिल हो जाती है। इसी के साथ साथ ये ज़िंदगी का भी साथी है, कब्र में भी रोशनी और खैर बरकत का बायस है। जब इंसान मर जाता है तो कब्र में दो फरिश्ते आके तीन अहम सवाल हर इंसान से करते हैं, और उनमें से पहला सवाल होता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो जो अपने रब को जानता था, दुनिया में मोहब्बत करता रहा, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा तो रब अल्लाह है। फिर वो पूछेंगे माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछेंगे मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? तो वो कह देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जो इल्म रखता था कब्र में भी मुतमईन रहेगा। फरिश्ते उसे कहेंगे तुम आराम से क़यामत तक इस तरह सो जाओ जैसे दुल्हन दुल्हा के इंतज़ार में ना खुशी और शौक और मुसरत के आलम में सोते हैं। तो ये कब्र में भी रोशनी करेगा। और पुल सरात जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होगा, जिस पर से हर एक को गुजरना होगा, उसमें भी ये नेक अमल कुरान के मुताबिक, जो सुन्नत के मुताबिक हुए, रोशनी बन के उस अंधेरे पुल से गुजरने में मदद देंगे। तो ये दुनिया में भी खैर बरकत और नूर का बायस है, कब्र में भी और आखिरत में भी। तो इस अजीम किताब को थामने के लिए मेहनत भी करनी होगी और खुशी भी महसूस करनी होगी, क्योंकि उस इंसान को तो बेहतरीन करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान को सीखते रहना हर दम आखिरी सांस तक, इसके साथ सफ़र जारी रखना और साथ साथ दूसरों तक पहुंचाना भी हमारे ऊपर लाजिम है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हमेशा इसका हक अदा करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन आमीन। थोड़ा सा आपको कोर्स का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे कोर्स का नाम तर्जुमा कुरान सूरतुल मुल्क है, जो कि इंशाल्लाह 4 क्लासेस पर टोटल मुश्तमिल एक शॉर्ट कोर्स है। इस कोर्स का दिन जुमेरात है
اور ٹائمنگز انشاءاللہ آپ کی 10:30 سے 12 کی ہیں. آپ کو کورس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ آپ سب سے پہلے آپ کا 29واں پارہ ہے جو کہ اردو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پارہ ہے تبارک اللہ کی. پھر سیکنڈ آپ کی جو انشاءاللہ قرآن مجید کے فضائل و آداب کتاب سے آپ کے کچھ ٹاپکس آپ پڑھیں گے، اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کے فضائل و آداب کتاب کی ضرورت ہوگی. پھر آپ کے پاس آپ کا مصحف ہونا چاہیے جس میں آپ کی سورۃ الملک ہو، تاکہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سورت کو سن سکیں. پھر آخر میں آپ کو جو ہے دعاؤں کے لیے چاہیے دعا کیجیے کتاب، اس میں آپ کی قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں، جس کے لیے آپ کو دعا کیجیے کتاب کی ضرورت ہوگی. ساتھ میں آپ اپنے کوئی پینسل اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک ضرور رکھیں، تاکہ کوئی بھی کلاس میں جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہو یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، کوئی پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا ہو تو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکیں، آپ اس کو اپنے پاس لکھ سکیں. چونکہ ہمارا کورس سورۃ الملک سے متعلق ہے تو میں آپ سے سورۃ الملک کی فضیلت شیئر کرتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کو اچھے سے حفظ کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھ کر سوئیں، تاکہ قیامت کے روز یہ ہماری بھی سفارش کریں انشاءاللہ. اپنی پہلی کلاس کی طرف چلتے ہیں، قرآن مجید کے فضائل و آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. میرا نام مسفرہ ہے اور ہم مل کر اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید کے فضائل و آداب سے کچھ ٹاپکس پڑھیں گے. اور اس کتاب میں قرآنی آیات اور احادیث ہیں جن کے ذریعے ہمیں بہت سی نئی معلومات اور نئی چیزیں، نئی احادیث جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے انشاءاللہ وہ جان سکیں گے. اچھا، اس کتاب کو پڑھنے کا سلسلہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم پہلے استاذہ کو سنیں گے اور پھر ہم اپنے کچھ کی پوائنٹ ضرور لکھیں گے. آپ بھی لکھیے گا، میں بھی لکھوں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور جو بھی آج کی کلاس سے کوئی ہمیں نئی بات پتہ چلے وہ ضرور نوٹ کیجیے گا، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہم دوسروں کو بھی اس بات تک کو پہنچا سکیں، دوسروں تک بھی. چلیں تھوڑا سا استاذہ کو سنتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن سے اگر ہم تعلق رکھیں تو ہمیں کیا فائدے پہنچیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک کامیاب تجارت ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس کا پروفٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس تجارت میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں کہ رسک نہ ہو جس کے اندر. قرآن پڑھنے پڑھانے میں کوئی رسک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دے گا یا نہیں، لازماً فائدہ پہنچے گا. قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی محبت کس کی ہے؟ اس کی جو قرآن سے محبت کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کس کی ہے؟ جو قرآن سے محبت کرتا ہے. اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے،
تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا پڑھائے۔ اصل مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کو حاضر دل کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ علم میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دلوں کے اعمال میں شمار ہوتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر جو ہے یہ دل کرتا ہے، دل اس میں مشغول ہوتا ہے۔ نیز ان کے لیے معنی کی بھی وضاحت ہوتی ہے جس سے وہ لا علم ہے، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہوتی ہے جس کو وہ فراموش کر چکے ہیں، یا ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب کے اکرام اور تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے رب کی عزت اور رب کے نگاہوں میں عزت بڑھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور گناہوں سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے ایمان بڑھتا ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تین چیزیں، نمبر 1 عالم کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 روزے رکھنا۔ یعنی اگر ہم یہ تینوں کام کر سکیں تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر 3 کام نہیں ہو سکتے تو ان میں سے کوئی ایک تو ضرور اختیار کریں، عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ان انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ حافظ زین الدین ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ سیدنا خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو، یعنی کوئی چیز آپ کو اتنا زیادہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتی جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، تو اس لیے اس کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا آپس میں سیکھتا سکھاتا ہے، جیسے درس ہوتا ہے یا تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت آتی ہے، فرشتے گھیرا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی اور کام پر ایسا اجر نہیں بتایا گیا۔ اگر ہم سمجھتے ہو اللہ رب العزت کی عظمت کو اور اس کے مقام کو اور اس کی قدردانی کرتے ہوں تو پھر ہمارے اندر ایک شوق لگ جائے کہ ہم اس کی نگاہوں میں بڑے ہو جائیں، کیونکہ ہماری نگاہوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم آگے بڑھ جائیں، دنیا میں نام کما لیں، دنیا میں شہرت مل جائے۔ تو جس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اس کو یہ شوق ہوگا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑا بن جاؤں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی بدولت زمین و آسمان میں تذکرے ہونا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے۔ میں نے کہا تم نے وہی سوال کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے،
اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ قرآن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے ایک راستے میں عثمان میں آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ وہ استقبال کے لیے آئے تھے اور سیدنا عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، آپ نے اہل وادی مکہ والوں پر کسے مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنایا، یعنی وہاں کا والی بنا دیا؟ انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، فرائض کا عالم ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، ہاں واقعی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ یعنی جو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی ایک مقام دیتا ہے، ان کا ایک روب ہوتا ہے، ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ان کا ایک اوق ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی کوئی بکت نہیں، حیثیت نہیں، خاندان والے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا کوئی آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سمجھتا، یعنی سیریسلی آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سمجھتے، قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن سیکھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا روب اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ جب آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، پھر آپ کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے، آپ کی بات کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ کی نگاہ میں ہلکے ہیں تو دنیا کی نگاہ میں بھی ہلکے ہیں۔ حکمت و دانائی ملتی ہے۔ سیدنا کعب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے، اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ یعنی یہ کتاب دلوں کی غفلت دور کرنے والی ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے، چاہے وہ عمر میں 200 سال تک پہنچ جائے، یعنی اس کی مت نہیں ماری جاتی، اس کی عقل نہیں جاتی۔ اب جتنے امراض شروع ہو گئے ہیں، الزائمر ہے، ڈیمنشیا وغیرہ ہے، تو جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، اس کی عقل آخری وقت تک کام کرتی رہتی ہے۔ ارذل العمر سے نجات ملتی ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر یعنی گھٹیا عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے، اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ انہوں نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے وہ اسفل سافلین نہیں ہوں گے۔ چلیں جی، الحمدللہ آج ہمیں بہت سی نئی باتیں پتہ چلی۔ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو سننے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے یا نہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ جب ہمیں ہمارا دل چاہے گا، میں جواب دوں؟ جی جی بالکل جی، جب ہمارا دل بار بار قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہوگی، اور ہمارا دل چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن میں لگاؤں، پڑھنے میں لگاؤں، یا لوگوں کو پڑھانے میں لگاؤں، یا پھر اپنے گھر میں کوئی اچھی باتیں کرنے میں، تو اس طرح کی اگر ہمارے اندر یہ خواہشات اور ابھرتی ہے اور محبت ہماری زیادہ قرآن سے لگاؤ ہوتی ہے، تو پھر
ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں ہدایت دی ہے یا ہدایت دے رہا ہے جو کچھ بھی بالکل یہ اللہ کی الحمدللہ طرف سے ہے جی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہے یہ کچھ. اور اس سے یعنی اگر نہ پڑھو یا اگر ادھر ادھر چلے گئے یا کسی اور دنیا کے کام میں مصروف ہوئے تو ایک بے چینی سی اندر سے رہتی ہے. وہ چین نہیں ملتا ہے کہ جب تک کہ ہماری نماز میں یا ہمارا قرآن پڑھنے میں یا پڑھانے میں کوئی خلل اگر آ گیا تو بے چینی رہتی ہے اندر میں دل کے اندر. بالکل اور الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا, ورنہ یہ بھی احسان اللہ ہے یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے جس کو مل جائے. الحمدللہ بالکل بالکل یہی چیز بالکل. ہے یہ اچھا اللہ کی توفیق ہے. اچھا آگے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے دل ڈرتے ہیں. جائزہ لیں نہیں اپنا ہاں اپنا اللہ سے تو ڈرے, کیا ہمارے اپنے دل اپنے ڈر لیے جاتے ہیں؟ جائزہ. جی اپنا تو جائزہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اس میں سے میں کیا کر رہی ہوں, یعنی میرا عمل کیا ہے اس کے اندر. تو اس لحاظ جی سے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے پہ توبہ استغفار بھی انسان کرتا ہے یا جو کچھ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل نہ کریں جو کہ تکبر کریں یا ریاکاری کریں. اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہے انسان کی اللہ رب العالمین بالکل. ہمیں ان لاریب آپ تمام کچھ چیزوں کہہ سے رہی تھی؟ بچا لیں. جی آپ کیا کہہ رہی تھی لاریب؟ میں نے ابھی بات کرنی تھی یہی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ یہ والا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو چکا ہے. اچھا اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سب سے میرا سوال ہے, آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ان کا ذکر آسمانوں پر ہو؟ ہینڈ ریز کریں. کون کون چاہتا ہے ان کا ذکر آسمانوں پر ہو؟ سب چاہتے ہیں الحمدللہ. سب تو اس کے لیے ہمیں چاہتے کیا ہیں. کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت ہے, ان کے سارے اعمال پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس کا اور خوف ہمیں ہمارے دل میں بالکل ان کا خوف ہونا تعالیٰ کا. اور جی اللہ بالکل, کے جیسے خوف کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ کن پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اور کن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے فرشتوں میں کرتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ بھی تو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا, اپنا اپنا گھر میں بیٹھے ہیں لیکن قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی ذکر آسمانوں پر کرے. اور جیسے ہم لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر اپنے فرشتوں کی محفلوں میں کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن سے دل جو ہے وہ ایمان سے بھر جاتا ہے؟ کون سی 3 چیزیں ایسی؟ عالم میں سمن آپ بتائیں. جی آپا, عالم کی صحبت, روزے اور قرآن کی تلاوت. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اور آج کی کلاس سے کوئی نئی بات جو آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوگی, اچھی بات جو آپ لوگوں کو عمل میں آئی ہو, مطلب آپ لوگوں کو یاد رہ جائے؟ مس میں بتاؤں, جی بتائیں. جیسے ابھی مطلب ہمارے گھر میں ناشتے تھا, تو جیسے میں نے یہ کلاس سٹارٹ کی ہے تو مطلب کسی نے بھی کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا. جیسے کہ مطلب ابھی استاذہ نے بتایا نا کہ سکینت نازل ہو جاتی ہے, تو سب مطلب انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خود ہی جا کے جو ہے اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی. میں نے تو آج کی کلاس سے یہ چیز سیکھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی ہے. بالکل, ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کر دیتے ہیں. بالکل, جی جی جیسے کہ یہاں پر ایک حدیث آئی تھی نا, قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملنا. کس طرح جی دنیا میں عزت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کس طرح ہوتی ہے مطلب عزت؟ یہی کہ سب مطلب میں نے تو یہی اسیس کیا ہے کہ بچے میری بات نہیں سنتے تھے, لیکن جب سے میں یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وہ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ کام کر لیتے ہیں. مطلب آگے ایک چیخو پکار ہوتی تھی گھر میں, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا احسان ہے, اللہ کی توفیق ہے. جی میں بتاؤں شاہدہ پروین؟ جی جی بتائیں. اس میں ایک یہ بھی حدیث ہے نا, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے وہ ارذال العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. اور دوسری یہ کہ جیسے آج کل کتنی سی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن قرآن پڑھنے والے جو ہیں جن کو ہم نے
अपना जैसे घरों में या कोई ना कोई देखा है कि उन लोगों को डिमेंशिया या इस किस्म की डिजीज वगैरह ज्यादा नहीं लगती हैं, वो नॉर्मल रहते हैं और माशाल्लाह वो अपने आखिरी दम तक अपने जैसे इबादत के तरीकों को अपनाए रखते हैं, इवन रोजे बिल्कुल। तक करते रहते हैं जी। वो अल्लाह पे तवक्कल अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं ना, अगर उनके तवक्कुल ऊपर से कोई जी आजमाइश आ भी जाती है तो वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं। बहुत मजबूत ईमान वाले बन जाते हैं इंसान। और अगर जैसे ना करें तो एक जैसे दिल में गिल्टी सी फील होती है, शर्म सी आ रही है कि अजान होगी है तो नमाज हमने अभी तक नहीं पढ़ी, तो अल्लाह से ताल्लुक से का पता फिर चलना शुरू हो जाता है हमें अपने घरों से और अपनी जी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनम, आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैं कुछ कहूँ? जी जी कहें। कुरान पढ़ने से इंसान गुनाह से बच जाता है और आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा हिदायत सा ना अल्लाह उसमें ताला शोर आ रहा है। हो रहा है। अब आई? जी अब हेलो, बेहतर है। अब आ रही है? जी जी कहिए। अब आई आवाज? कुरान हमें गुमराही से बचाता है और हमें हिदायत अता करता है और मुसीबत में पड़ने से बचाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हेलो, आज की आवाज क्लास आई से मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ गई आपकी। आपका पॉइंट भी ले लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज भी आ गई है। अच्छा आज की क्लास से कोई अमल का पॉइंट लेंगे आप लोग कुरान की तिलावत के लिहाज जी। से? क्या अमल का पॉइंट होना चाहिए कि हमारे अमल में वो बात आए? एक तो ये कि हमें हामले कुरान नजर आना चाहिए, बिल्कुल कुरान से हमारा गहरा ताल्लुक होगा तो हमें अपने हकूकुल इबाद और सारी चीजों की भी सही से तरबियत होती जाएगी। सही से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करनी है से ज्यादा इंशाल्लाह। करने जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चले अब आप जी। लोगों की नेक्स्ट क्लास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी इंशाल्लाह इन चारों क्लासेस में आपके साथ साथ एक दुआ भी है और इस बार हमारा जो दुआओं का टॉपिक है वो अज़ाब कब्र से हिफाजत की दुआएं हैं। आज की पहली दुआ को देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़े तो चाहिए कि वो अल्लाह से 4 चीजों की पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। सहीह मुस्लिम 1324। हम इस दुआ की करेंगे। पहले इसका तर्जुमा आप दुआ की प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम ومن عذاب القبر कब्र ومن ومات المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح ومن المسيح الدجال अपना माइक म्यूट कीजिएगा. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم जी आगे. अस्सलाम वालेकुम. اللهم عذاب جهنم اللهم إني أعوذ من المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال इसका तर्जुमा दोहराइएगा एक मरतबा राहत. ऐ अल्लाह, बेशक मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितना की शर से तेरी पनाह मांगता हूँ. आमीन आमीन. इंशाल्लाह आप सबने भी इस दुआ को याद करना है. इंशाल्लाह ये दुआ भी आपसे ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आप सबने इंशाल्लाह इस दुआ को अच्छे से याद करना है. हम अपनी अगली क्लास की तरफ चलते हैं. सूरतुल मुल्क. अब इंशाल्लाह ताला हम इसका तर्जुमा और थोड़ी सी इसकी हम इसकी तफसील को भी हल्का सा देखेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हम देखेंगे. फ्रेंड, सूरतुल मुल्क की फजीलत. अज़ाब कब्र से हिफाजत. सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं
جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ہر مومن کے دل میں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک۔ انشاءاللہ ہم نے بھی یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اس سورت کو ہم اچھے سے یاد کریں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھ کے سوئیں۔ آج کا پہلا لیسن ہمارا سورۃ الملک کا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ جو، بیدہ، اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک، بادشاہت، وہو، اور وہ، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، الموت، موت، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا ہے، عملا، عمل میں، وہو، اور وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، الغفور، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیے، سبع، 7، سماوات، آسمان، طباقاً، اوپر تلے، ما، نہیں، ترا، تم دیکھو گے، فی خلق، تخلیق میں، الرحمن، رحمان کی، من تفاوت، کوئی خلل، فرجع، پھر لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو، حل، کیا، ترا، تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف، ثم، پھر، ارجع، لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، البصر، نگاہ، خاسئن، ذلیل ہو کر، وہوا، اور وہ، حسیر، تھکی ہوئی ہوگی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زینا، مزین کیا ہم نے، السماء، آسمان کو، الدنیا، دنیا کے، بمصابیح، 7 چراغوں کے، وجعلناها، اور بنایا ہم نے انہیں، رجوماً، مارنے کی چیز، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وآتدنا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب، السعیر، بھڑکتی آگ کا، وللذین، اور ان کے لیے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، عذاب، عذاب ہے، جہنم، جہنم کا، وبئس، اور کتنا برا ہے، المصیر، ٹھکانہ، اذا، جب، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقاً، چلانا، دھاڑنا، وہیا، اور وہ، تفور، جوش کھا رہی ہوگی، تکادو، قریب ہے کہ، تمیز، وہ جائے، من الغیظ، غضب سے، کلما، جب بھی، القیا، ڈالی جائے گی، فیہا، اس میں، فوجن، آنے والا،
اب ہم ترجمے کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک سے آیت تک. چلے ہم ترجمے کی پریکٹس ہیں. تبارک، آمنہ علی آپ مائک میوٹ کیجیے گا. جی مس. جی اچھا میں عربی پڑھ. تبارک، تبارک. آپ نے طرح دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں گی پھر میں بہت باب آپ نے ٹھیک ہے. الذی ہاتھ میں الو Take this sticker on this. What I will do it. Right. Are you ready? ہوا اور وہ اعلی اوپر کلی ہر شیء بہت والے بولو موت کو والحیاة اور کون تم میں سے زیادہ ہوا اور العزیز بہت پہلی سے ہے اس کے بعد جی جی آمنہ امجد اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. وہ جو بیدہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا الموت موت کو والحیاة اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں وہو اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الغفور
بہت بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ اروبا ریاض، اپنا مائک میوٹ کیجیے گا۔ السلام جی علیکم۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ الذی، السلام اروبا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ آواز جی آ جی رہی ہے ہمیں؟ جی جی میم۔ جی، الذی آیت نمبر 3 سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے۔ وہ جس نے خلق، پیدا کیے سبع 7 سماوات آسمان طباقا اوپر تلے ما نہیں ترى تم دیکھو گے فی خلقی تحقیق میں الرحمن رحمان کی من تفاوت کوئی خلل فرجعی پھر لوٹاؤ البصر نگاہ کو هل کیا ترى تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف ثم پھر ارجعی لوٹاؤ البصر نگاہ کو کرتین بار بار ينقلب لوٹ إليك تیری جی طرف اروبا جی 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 البصر نگاہ قاسئا ذلیل ہو وهو کر اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی سائرہ محمد علی، اپنا مائک میوٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 5 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زَيَّنَّا مزین کیا ہم نے السَّمَاءَ آسمان کو الدُّنْيَا دنیا کے بِمَصَابِيحَ 7 چراغوں کے وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہم نے انہیں رُجُومًا مارنے کی چیز لِلشَّيَاطِينِ شیطانوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لَهُمْ ان کے لیے عَذَابَ عذاب السَّعِيرِ بھڑکتی آگ کا وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے كَفَرُوا کفر کیا بربهم ساتھ اپنے رب کے عذاب عذاب ہے جہنم جہنم کا وبئس اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانہ۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی آمنہ امجد۔ اذا
جب القو وہ آ جائیں گے وہ ڈالے جائیں گے، القو وہ اٹھا لے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، نکالے میم نظر نہیں آ رہا، وہ ڈالے جائیں گے، ڈالنا ہوتا ہے نا، القو وہ ڈالے جائیں گے، اوکے وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں سمیعو وہ سنیں گے، لہا اس کا شہیقن جلانا دھاڑنا، وہیا اور وہ تفوب جوش کھا رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے، کلما جب بھی القیا ڈالی جائے گی فیہا اس میں فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا نگران ان کے، علم کیا نہیں یأتیکم آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا۔ الحمدللہ کی چلیں آیت نمبر 7 اور 8 کو ایک مرتبہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تلاوت سنیں گے۔ جی لاریب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ جی اذا آیت نمبر 7 ہے، اذا القو سے پڑھ رہے ہیں ہم، جب اذا القو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں سمیعو وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقن چلانا دہاڑنا، وہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے، کلما جب بھی القیا ڈالی جائے گی فیہا اس میں فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے خزنتہا نگران ان کے، علم کیا نہیں یأتیکم آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ کا ترجمہ اس مرتبہ آپ کا پہلا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 ہے۔ انشاءاللہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے ویک جب آپ کی کلاس ہو تو آپ سب کو ترجمہ اچھے سے یاد ہو انشاءاللہ، اور ترجمہ آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے۔ ایک لفظ کو پہلے آپ نے لینا ہے، جو بھی پہلا لفظ ہے، پھر اس کا ترجمہ نیچے اس کا دہرانا ہے اسی طرح، اور اسی طرح پوری آیت کو مکمل کر کے پھر اگلی آیت پر جانا ہے۔ چلیں ہم پہلے کی تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ آپ سب اپنے مصحف اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی ساتھ ساتھ پینسل کو موو کیجئے تاکہ آپ کو جو آپ نے ترجمہ بھی پڑھا ہے اس کو آپ اچھے سے محفوظ کرنے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ۔ ہم تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سورۃ الملک آیت نمبر 1 سے 8۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ان آیات کی ایک اوور ویو سا دے دیتی ہوں۔ سورۃ الملک کے بارے میں ہم نے کچھ فضیلتیں پڑھی تھیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، وہ ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ پھر یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ پڑھ نہ لیتے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کو اچھی طرح یاد کریں اور رات سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ سب سے پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند و بالا ہے، ہر بلائیاں تمام خیر اللہ ہی کی ذات سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں یا کوئی دعا کریں تو یہ سوچ کر مانگیں، یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کرنے میں، زیادہ احسن عمل کرنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اور پھر زندگی کے بعد کی موت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کا ساتھ میں یہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو آزمائیں کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی کہ بہترین عمل کرتا ہے۔ احسن عمل کیسا عمل ہے؟ وہ عمل جو سب سے زیادہ خالص ہو، سب سے زیادہ درست ہو، سب سے زیادہ نیک ہو، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہترین وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، خوب نیکیاں کمانے والے، کام کرنے والے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زندگی دی ہے، ایک ایک ہمارا جو لمحہ ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے میں گزاریں۔ ہر اچھا عمل، خواہ وہ ہماری عبادات ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہماری سوچ ہو، گفتگو ہو، چلنا پھرنا ہو، دوسروں سے معاملہ کرنا ہو، ہر چیز میں ہم اپنے اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے،
کیا ہم وہ کام تو نہیں کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرے یا اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دے؟ اور پھر جو دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے عمل صالح میں، ہمارے احسن عمل میں کیا چیز شامل ہے ہونی چاہیے؟ ایک اخلاص، اور دوسرا سنت کی پیروی، کہ وہ سنت کے مطابق ہو، کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہم بھی اس کو ہی فالو کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فرض نماز کا وقت پائے اور پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے لیے تمام پچھلی نمازوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے کیا اختتام ہے کہ وہ اچھے حال میں اختتام پائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ایسی ہی حالت میں ملاقات بھی کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے بالکل پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے اوپر ایک، اور اس کے اندر ہمیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی جو ہے ایک چھوٹی سی، کوئی سلائڈ سی، سنگل سی بھی کوئی ٹائنی فالٹ نظر نہیں آتا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، ایک طریقے سے بنایا ہے، اور وہ اس کے اوپر مکمل قادر بھی ہے۔ کچھ اگر آپ لوگ ان آیات سے متعلق اپنا کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن ان آیات سے آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھ میں آیا ہو یا کوئی عمل کا آپ نے اپنے لیے کوئی پوائنٹ لیا ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سہیل۔ جی سسٹر، یہی جو پڑھا ہے نا کہ عذاب قبر سے یہ حفاظت کے لیے ہے، تو انشاءاللہ جی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو پڑھا کریں گے، رات کو انشاءاللہ پڑھا کروں بالکل، گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کی الحمدللہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں ساتھ تو ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، پھر آپ اس کو یاد بھی کر لیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے، اور رات کو جی سونے سے قبل اس کو انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ؟ جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی اگر ہم جیسے ادھر سورۃ ملک مغرب کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم رات کو لیٹ سے ہوتے ہیں کئی دفعہ نہیں بھی یاد رہتا، اور مغرب کے بعد ویسے بھی میں تسبیحات پڑھتی ہوں، وضو میں ہوتی ہوں، تو اگر میں اسی وقت پڑھ لوں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے نا، ہم نے وہ رات کو سونے سے قبل پڑھتے تھے، تو ہم نے بھی اسی طریقے کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے، کوشش اوکے یہی کریں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور اس کورس کے کچھ اسائنمنٹس یا ہوم ورکس ہیں؟ اس کورس کے اسائنمنٹس اور ہوم ورکس تو اس طرح نہیں ہیں آپ کے، بس آپ کا انشاءاللہ فائنل اسسمنٹ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو میں ابھی انشاءاللہ بس بتا دیتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ ایک اور چیز، السلام علیکم، ایک اور چیز ڈسکس کرنا ہے کہ جیسے سورۃ الملک ہے، میں تو پڑھتی ہوں روزانہ، لیکن سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ نائٹ بھی سوتے ہیں اور پھر سوتے ہی نیند بھی آ جاتی، تو میں عشاء کی نماز میں نا فرض میں پڑھتی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کا ٹائم بالکل آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ان آیات کو اچھے سے ریوائز کیجیے گا۔ نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کے گروپس ہوں گے، اور گروپس میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ترجمہ سنا جائے گا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کے سب ہر کلاس میں موجود ہو۔ 4 آپ کی ٹوٹل کلاسز ہیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ چاروں کلاسز میں موجود ہوں، کیونکہ اگر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی 80% اٹینڈنس ہونی چاہیے۔ پھر اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس کورس کے لیے ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ رجسٹریشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو 1 اگست آپ کی لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن ہے، تو کوشش کریں کہ 1 اگست سے پہلے یا 1 اگست تک آپ سب اپنی رجسٹریشن مکمل کروا لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کورس السلام کے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس اسسمنٹ ہوگا
ایک فائنل کورس اسسمنٹ جس میں جو ہے آپ نے جو بھی اس کلاس میں ان 4 کلاسز میں آپ نے جو بھی پڑھا سیکھا اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچنز ہوں گے، وہ آپ کے اس اسسمنٹ میں شامل کیے جائیں گے. اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ کے 80% مارکس ہوں تاکہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نرگس. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ترجمہ زبانی سنائیں گے یا نہیں، قرآن شریف کی طرف دے کر سنائیں گے؟ نہیں ترجمہ آپ نے زبانی سنانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ترجمہ آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے. آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے. اگلی جمعرات آپ کی اگلی کلاس ہے انشاءاللہ، تب تک آپ کے پاس اچھا یاد کرنے کا. ٹھک ہے. اچھا اپنی اٹینڈنس ضرور انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم. مارک کرنے کا طریقہ آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا. اچھا السلام ایک علیکم. اور چیز سوال تھی، یہ کورس کا بک کہاں سے ملے گا؟ یہ بک اس میں تھا نا لکھا ہوا کہ کورس کی پوری کتاب اگر منگانی ہو تو آپ کو یہ الہدیٰ پبلیکیشن سے انشاءاللہ کورس کے بارے میں آپ کو مل جائے گا. جو آپ کا فارم تھا اس میں آپ کی جو ہے ڈیلیوری ڈیٹیلز وغیرہ بھی موجود ہیں. آپ فارم کو انشاءاللہ دیکھیے گا، آپ کو اس میں مل جائیں گی تمام چیزیں. شکریہ. جی ارحم آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی اٹینڈنس کا کیا کرنا ہے، کہاں پر اٹینڈنس آپ کو انشاءاللہ گروپ میں آپ کے جو ہے طریقہ بھیج دیا جائے گا کہ آپ نے اٹینڈنس کس طرح سے پورٹل پہ جا کے مارک کرنی ہے. پھر آپ انشاءاللہ اپنے 12 بجے سے پہلے اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے گا. اوکے جزاک اللہ. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم